أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 15 سے ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا۔ ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے 4 انتہائی اہم مضامین بیان فرمائے۔ سب سے پہلے ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں جو سعیرا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا ذکر فرمایا تھا مشرکین و کفار کے لیے، منکرین نبوت و قیامت کے لیے، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنت کا موازنہ کیا ہے جو متقین کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جنت کا اور اس میں جو چاہو گے ملے گا، انتہائی اختصار کے ساتھ جنت کی صرف اس ایک نعمت کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کو ملنے والی جہنم
اور بار بار ان کو زندگی کا عطا کیا جانا، اور پھر عذاب، پھر زندہ، پھر عذاب، اور باوجود موت کو مانگنے کے انہیں موت نہیں ملے گی۔ تو یہ جو سارا جہنم کا اور جہنمیوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا تھا گزشتہ آیات میں، اس کے ساتھ اب متقین کو ملنے والی ہمیشگی کی جنت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر سوالیہ انداز میں اللہ رب العزت نے پوچھا کہ بتاؤ اے کافرو، اے مشرکو، یہ بتاؤ کہ کیا یہ جہنم کے دائمی عذاب، یہ جہنم کی ذلت و رسوائیاں یہ بہتر ہیں، یا شرک کو ترک کر کے توحید کو اختیار کرنے کی شکل میں یہ ہمیشگی کی جنت اور جنت کی نعمتیں بہتر ہیں؟ بتاؤ کون سی چیز بہتر ہے؟ اور یقیناً کوئی بھی صاحب شعور انسان، ذی شعور انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جنت اور اس کی نعمتیں ہی بہتر ہیں۔ تو یہ در حقیقت ان سے سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جو پوچھا جائے، یہ ایک انڈرسٹوڈ سی حقیقت۔ ہر تھوڑی سی عقل والا انسان بھی دونوں میں موازنہ کر کے اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ جنت ہی بہتر ہے۔ یہ سوال در حقیقت انہیں جھنجھوڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور انہیں سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے ہے کہ ڈر جاؤ، ابھی بھی ڈر جاؤ اس جہنم اور اس جہنم کے رستے پر چلنے سے بچ جاؤ۔ چھوڑ دو اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارنا، چھوڑ دو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، آ جاؤ اللہ کی توحید کی طرف، آ جاؤ شاہراہ بہشت کی طرف۔ یہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا مضمون بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مشرکین جن معبودوں کو، بناوٹی معبودوں کو، جعلی معبودوں کو پکارتے تھے، کہ جنہیں اللہ نے تو معبود قرار نہیں دیا تھا، اور نہ ہی ان کو یہ زیب دیتا تھا کہ وہ مخلوق ہو کر معبود بنے، نہ انہوں نے خود کہا کہ ہمیں معبود بناؤ۔ ہاں کہیں کہیں کچھ ایسے معبود ہیں بھی جو کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، لیکن اکثر معبود وہ نیک لوگ، انبیاء کرام، اولیاء اللہ، وہ معبود تو لوگوں نے زبردستی بنا لی، انہوں نے تو کسی کو کہا بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال معبود لوگوں کے بناوٹی، مشرکین کے بناوٹی معبود کئی قسم کے ہیں۔ کہیں وہ اللہ کے باغی اور سرکش ہیں کہ جو خود چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سجدے کریں، ہماری پوجا کریں اور وہ ہمیں معبود مانیں، اور کچھ وہ معبود ہیں کہ جو خود نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں معبود بنائیں، بلکہ وہ تو لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، انبیاء کرام، اولیاء اللہ وغیرہ، تو وہ بھی معبود بہرحال لوگوں نے زبردستی بنا لی۔ اور اسی طرح کچھ معبود سورج، آگ، ستارے، اسی طرح نباتات، جمادات، پتھر، درخت، کئی چیزیں ہیں جن کو انسانوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر معبود بنا لیا۔ اب اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سب معبودوں کو جمع فرمائیں، سب کو جمع فرمائیں، اور جمع فرمانے کے بعد اللہ پاک پھر ان معبودوں سے سوال کریں گے، اور یہ سوال بھی در حقیقت پوچھنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو تو پہلے ہی سب علم ہے کہ کیا ہوا تھا اور کس کا کیا جرم ہے اور کہاں اور کس کا اور کتنا فالٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہلے جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک سب مشرکین کو جمع کر کے، مشرک بھی جمع ہوں گے اور ان کے
بنائے ہوئے خود ساختہ معبود بھی جمع ہوں گے۔ تو اللہ پاک یہ سوال کس لیے کریں گے؟ ان مشرکین کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، ان کے معبودوں کی زبان سے ہی جواب دلا کر اللہ پاک ان مشرکین کو ذلیل و رسوا کریں گے اور ان کو جھوٹا ثابت کریں گے کہ لو دیکھ لو، جنہیں تم معبود کہتے تھے آج وہ خود تمہاری عبادت کا انکار کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ ہمیں پکارتے رہے ہیں، جی ہم نے تو اے اللہ ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا کہ ہمیں اللہ کے علاوہ پوجو۔ اور یا اللہ ہم کیا بتائیں، تو تو خود جانتا ہے، اور یا اللہ تو اس بات کو بھی جانتا ہے کہ بھلا ہمیں یہ زیب دیتا تھا کہ ہم تیرے نبی ہو کر، ہم تیرے ولی اور تیرے دوست ہو کر ان بندوں کو اپنی عبادت کے لیے موٹیویٹ کرتے، یہ کس طرح ممکن تھا؟ یا اللہ یہ ہمارے لیے انتہائی نامناسب کام تھا، ہم بھلا اس طرح کا ہم انہیں غلط سبق پڑھا سکتے تھے؟ تو وہ بھی انکار کر دیں گے عبادت کا۔ تو اس طرح مشرکین کی حسرت اور ان کی پریشانی اور ان کی تکلیف کو بڑھانا مقصود ہوگا، اور انہیں ذلیل و رسوا کرنا اور انہیں جھوٹا ثابت کرنا کہ آج ثابت ہو گیا تمہارے معبودوں نے بھی کہہ دیا کہ ہماری عبادت کرنا بالکل غلط تھا، اور ہم نے انہیں قطعاً نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ یہ خود ہی بدبخت تھے، یہ خود ہی گمراہ تھے۔ تو یہ مشرکین کے معبود روز قیامت اپنی عبادت کا اور ان عبادت کرنے والے اپنے پیروکاروں کا انکار کر دیں گے، یعنی ان سے لا تعلقی کا اور برات کا اعلان کر دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے آخر میں پھر ایک دفعہ وہ جو کفار و مشرکین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اعتراض کیا تھا نا کہ جی یہ نبی ہے، یہ کہتا ہے میں رسول ہوں، تو یہ تو بشر ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، یہ رسول کس طرح ہو سکتا؟ اگر یہ رسول ہوتا تو اس کا بڑا خاص قسم کا پروٹوکول ہوتا، یہ بازاروں میں چلتا پھرتا نا۔ اور دیگر اعتراضات ہم نے ان کے پڑھے ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو اس کی ترجمانی کرتا، یا اس کے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ، کوئی بہت بڑا مال ہوتا، کوئی باغ ہوتا۔ تو اللہ پاک نے اس سوال کا ایک دفعہ پھر جواب دیا ہے، ذرا انداز بدل کے، اور وہ جواب اللہ پاک نے یہ دیا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں، ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم، اور بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں شرک کرنے کے باوجود، کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے رستے پر ہیں، ہم ان کے منہج پر ہیں، ان کی تعلیمات کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام جن کو تم مانتے ہو، ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، کیا وہ بازاروں میں چلتے پھرتے نہیں تھے؟ کیا وہ نہیں کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے؟ یہ سارے کام تو وہ بھی کرتے تھے۔ تو جب وہ بھی یہ سارا کچھ کرتے تھے اور اس کے باوجود وہ نبی رسول تھے، اور تم انہیں نبی رسول مانتے بھی ہو کہ ہاں وہ رسول گزرے ہیں، تو پھر اس ہمارے آخری پیغمبر کے ساتھ تمہیں کیا بیر ہے؟ اس آخری پیغمبر کے اوپر یہ اعتراض کیوں کرتے ہو کہ وہ بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے اور وہ کھاتا پیتا ہے، اس کی شادی ہے، اس کے اولاد ہے؟ یہ ساری چیزیں تو پہلے انبیاء کے ساتھ بھی تھی۔
تو جب پہلے انبیاء کو تم مانتے ہو تو پھر اس نبی کو بھی تسلیم کرو۔ اور آخری اور چوتھا مضمون جو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا رکھا ہے، تم سب ایک دوسرے کے لیے امتحان ہو۔ وہ کس طرح؟ انبیاء کرام کا بھی امتحان ہے، عوام انبیاء کرام کی امتیں نبیوں کے لیے آزمائش ہے۔ اب یہ مشرکین کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتحان نہیں تھے؟ ہر وقت امتحان ہے، ہر وقت ایک امتحان سے گزر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کافر مشرک کسی طرح ماننے کو تیار نہیں۔ یار ہر طریقہ اختیار کر لیا ہے ان کو سمجھانے کا، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں۔ اس کے باوجود صبر کرنا، برداشت کرنا اور مسلسل ان کو سمجھاتے رہنا، یہ امتحان نہیں تو اور کیا ہے؟ بہت بڑا امتحان۔ اور ایک صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ مجھے بات فرمائی ہے خود کہ انما بعثتک لابتلیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کی آزمائش کروں۔ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے انسانوں کی طرف کہ ہم آپ کا امتحان لیں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ لوگوں کی طرف سے تکلیفیں بھی پہنچائی جائیں گی، باتیں بھی کی جائیں گی، تانے بھی مارے جائیں گے، اعتراضات بھی جھوٹے کیے جائیں گے، بڑا کچھ ہوگا۔ اس کے باوجود آپ احسن طریقے سے صبر و برداشت کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ کیا اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اسی طرح اس حدیث میں آگے یہ بات بھی ہے وَأَبْتَلِيَ بِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس لیے بھی بھیجا ہے کہ ہم آپ کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کریں۔ اب جب نبی آ گیا تو سب لوگوں کے لیے بھی تو امتحان ہو گیا نا کہ اب اس نبی کی مانتے ہیں کہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے بھی امتحان ہے کہ ہم ان کی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ سود حرام نہیں کھانا، تو ہم اس کے باوجود اگر کھا رہے ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے نا نبی پاک کے ذریعے سے، لیکن ہم اس امتحان میں ہم میں سے اکثر لوگ فیل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، شیطان کھاتا پیتا ہے، اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو کھا پی رہے ہیں۔ کچھ منع ہو گئے وہ امتحان میں آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اور جو ڈٹے ہوئے ہیں وہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھیں کاٹو، کتنے لوگوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی، امتحان میں ناکام ہے۔ کئیوں نے کاٹ لیں، امتحان میں کامیاب۔ اسی طرح داڑھی کا معاملہ ہے، اسی طرح عورتوں کے پردے کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت کا ہر فرد آزمائش، اور امتیوں کے لیے، انسانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش اور امتحان۔ اسی طرح اور بھی سب لوگ ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں۔ کیا عورتیں مردوں کے لیے آزمائش اور فتنہ نہیں ہے؟ غیر محرم عورتیں ہم سب کے لیے آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے، ہم اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام۔ اور اسی طرح مرد، کیا مرد عورت کے لیے آزمائش نہیں ہے؟ یقیناً مرد بھی عورتوں کے لیے آزمائش ہے۔ تو مرد عورتوں کے لیے، عورتیں مردوں کے لیے آزمائش، امتحان۔ خامد بیوی کے لیے امتحان ہے، بیوی خامد کے لیے امتحان ہے۔ کیا بیوی خامد کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے تو امتحان میں کامیاب، نافرمانی کرتی ہے تو ناکام ہو گئی امتحان میں۔ خامد بیوی سے اچھا برتاؤ کرتا ہے تو آزمائش میں کامیاب، اور بد اخلاقی، بد سلوکی کرتا ہے تو امتحان میں ناکام۔
کیا امیر غریبوں کے لیے آزمائش نہیں ہے؟ امیر جن کے پاس مال و دولت کی فراوانیاں ہیں وہ غریبوں کے لیے آزمائش ہے۔ غریب ہر وقت ان کی طرف دیکھتے ہیں، للچاتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے کئیوں کا دل کرتا ہے کاش ہم بھی اسی طرح امیر ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہے کہ نہیں ہے، بس ان کا مال دیکھ کے امتحان۔ کتنے ہی غریب ہیں جو امیروں کے گھروں میں ڈکیتیاں کرتے ہیں، کتنے ہی غریب ہیں، نوکر چاکر ہیں جو جن امیروں کے گھروں میں کام کر کے، جن کی ملازمتیں کر کے اپنے گھر چلا رہے ہیں، انہی کے گھر میں وہ ڈکیتی کرتے ہیں، انہی کے گھر سے وہ چوریاں کرتے ہیں، انہی کو لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ امتحان ہوئے نا، غریب کے لیے امیر امتحان۔ اگر تو وہ امیر کو دیکھ کر ناشکری کرتا ہے تو امتحان میں فیل ہو گیا۔ کیا غریب امیروں کے لیے امتحان نہیں؟ غریب بھی امتحان اور آزمائش ہیں امیروں کے لیے۔ وہ کس طرح؟ اگر امیر غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، امتحان میں ناکام ہے۔ اگر امیر غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، حقیر یہ کیا ہے؟ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ تکبر ہے۔ تکبر کبیرہ گناہ ہے۔ تکبر جس کے دل میں ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی ہوا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ بندہ تو پھنس گیا نا، غریب کو حقیر جان کے تکبر کر بیٹھا، اور تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، فیل ہو گیا امتحان۔ اگر اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا کوئی محلے دار، اس کا کوئی جاننے والا دوست احباب، یا دنیا کے اندر مظلوم مسلمان ہیں، غزہ میں، کشمیر میں، دیگر جگہوں پہ جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے انسانوں پہ، لوگوں پہ، مسلمانوں پہ، اب امیر لوگ جو ہیں وہ پیسہ جمع کیے جا رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھائی جا رہے ہیں، پلاٹ بڑھائی جا رہے ہیں، کوٹھیاں، گاڑیاں، عیاشیاں، سہولتیں بڑھائی جا رہے ہیں، اور ان پر کبھی ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کا نہیں سوچا۔ امتحان۔ کیا تندرستی والا صحت مند آدمی بیمار کے لیے آزمائش نہیں؟ جب بیمار شخص تندرست کو دیکھتا ہے تو اس کی آزمائش، پہلے نمبر پہ تو اسے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہنا چاہیے، اور اگر یہ اس کے خلاف جادو کروانا شروع کر دے، اگر یہ اس کی صحت سے حسد کرنا شروع کر دے، اگر یہ اس کی صحت دیکھ کر اپنی بیماری یا اپنی کمزور صحت کو دیکھ کر اللہ کی ناشکری شروع کر دے، آزمائش میں ناکام۔ اسی طرح صحت مند طاقتور جو آدمی ہے، اس کی جوانی، اس کی طاقت، کیا اس کے لیے امتحان نہیں؟ طاقتور آدمی ہے، کسی کمزور ماڑے کو دیکھ کر کسنے مار کے اس پر ظلم کرنا شروع کر دے، آزمائش اور امتحان میں ناکام۔ تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص ہی در حقیقت ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں ان چاروں موضوعات کو۔ قل کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ذالک، یہ جس عذاب کا پیچھے ذکر ہوا تھا، سعیرا کا اور جہنم کی ساری ہلاکتوں کا، قل کہہ دیجئے کیا ذالک، یہ خیر بہتر ہے، ام یا جنت الخلدی، ہمیشگی کی جنت، کیا یہ جہنم کی ہولناکیاں یہ بہتر ہے، بار بار کی ہلاکتیں، یا ہمیشگی کی جنت یہ بہتر ہے؟ التی، جو وعدہ وعدہ کیا گیا ہے، وعدہ فعل ماضی مجہول پیسے وائز، وعدہ وعدہ کیا گیا ہے، المتقون، متقی لوگوں سے، التی وعد المتقون، وہ جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔
اللہم اجعلنا منہم۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کا معنی ہوتا ہے بچنے والا۔ سب سے پہلے تو گزشتہ آیات میں جو عذاب تھا وہ شرک کرنے والوں کے لیے تھا، تو یہ اس کے مقابلے میں متقی کون ہے؟ جو شرک سے بچتا ہے۔ سب سے پہلے متقی کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کفر و شرک سے بچتا ہے وہ متقی ہے۔ جو شرک سے نہیں بچتا وہ کوئی متقی نہیں۔ اور پھر شرک سے بچنے کے بعد گناہوں سے بچنا بھی متقی کا ترجمہ ہے۔ پہلے شرک سے بچنا، پھر گناہوں سے بچنا، اور گناہوں سے بچنے میں پھر آگے متقین کے درجات ہوں گے جنت میں۔ کوئی تھوڑا گناہوں سے بچتا ہے، کوئی درمیانہ گناہوں سے بچنے والا ہے، کوئی بہت ہی زیادہ محتاط ہے گناہوں کے معاملے میں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اس کا جنت کے اندر یہ بڑا متقی ہوگا، A+ گریڈ والا، اس کا جنت میں مقام بھی اتنا ہی اونچا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے متقی۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ کانت ہوگی لہم ان کے لیے، وہ جنت کانت ہوگی لہم ان متقین کے لیے، جزاءً بڑا بدلہ، بدلہ عظیم بدلہ، ومصیرا اور ٹھکانہ۔ یہ جنت ان کے لیے بدلہ ہوگی ان کے تقوی کی وجہ سے۔ ویسے اعمال کے اعتبار سے جنت انسان کا انعام بنتا نہیں، کیونکہ اعمال چھوٹے ہیں اور جنت ریوارڈ بدلہ بہت ہی بڑا ہے۔ تو یہ جو اللہ پاک نے اتنا بڑا بدلہ دے دیا ہمیں، یہ اللہ کے فضل سے ممکن ہے۔ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا اتنا بدلہ بنتا نہیں تھا جتنا اس نے ہمیں دے دیا۔ بہرحال فرمایا کانت لہم جزاءً، وہ ہوگی ان کے لیے بدلہ اللہ کے فضل سے، ومصیرا اور ٹھکانہ۔ اللہم اجعلنا منہم، لہم ان کے لیے، لہم شروع میں لانے سے اس میں ہی کا معنی پیدا کرنا مقصود ہے۔ لہم انہی کے لیے، یہ جو متقی ہے نا، شرک سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے، پھونک پھونک کر زندگی گزارنے والے، لہم انہی کے لیے ہے، فیہا ان جنتوں میں، ما اس جنت میں، ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس میں سارا کچھ ہی آ گیا، جنت کی ہر نعمت اس میں سمو دی گئی کہ جو وہ چاہیں گے۔ تو اب باقی کیا رہ گیا؟ جب انسان کی ہر خواہش اور ہر وش پوری ہو جائے، اور دنیا میں کبھی بھی کسی کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ دنیا میں انبیاء کرام کی بھی اللہ پاک نے ساری خواہشات دنیا میں پوری نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک شاعر ہے، عربی شاعر، اس نے بھی اپنی شاعری میں کہا ہے، کہتا ہے کہ ما کل ما یتمنى المرء يدركه تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ آدمی جو بھی تمنا کرے وہ اسے حاصل کر لے دنیا میں۔ پھر وہ کہتا ہے کیونکہ ہوائیں کشتیوں کی خواہش کے خلاف ہی چلا کرتی ہیں۔ جو دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی ساری وشز، ساری خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ صرف ایک ہی جگہ ہے اس کائنات میں کہ جہاں اللہ پاک جو چاہو گے وہ ملے گا، اور اس کا نام ہے جنت۔ اور سورہ سجدہ میں بھی اللہ پاک نے یہی مضمون بیان کیا ہے جنتیوں کے بارے میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ وہاں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ پھر آگے فرمایا مانگنا تو دور کی بات، جس کی خواہش کرو گے نا دل میں وہ بھی مل جائے۔ کانا علی ربک، تیرے رب کے ذمے ہے،
وعدن ایسا وعدہ مسئولا جو قابل طلب ہے، جو مانگا جا سکتا ہے اس سے، ایسا وعدہ ہے کہ جو اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پورا ہوگا مانگیں گے تو۔ اور یہ بھی اس کا معنی ہے کہ ایسا وعدہ ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا ہمیں دے، جس طرح سورہ آل عمران میں بھی اللہ پاک نے یہ ایک دعا کے ذریعے یہ بات سکھائی ہے کہ ایمان والے اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور ہمیں عطا فرما، ما وعدتنا علی رسولک جو تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی وعدے کیے تھے۔ اللہ جو تو نے اپنے رسولوں کی زبان صادق کے ذریعے ہم سے وعدے کیے تھے نا، اللہ ہمیں وہ عطا کر دے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا۔ یہ تو ہو گیا پہلا مضمون۔ اب دوسرا مضمون، معبودوں کا انکار کرنا قیامت کے دن۔ وَيَوْمَ اور جس دن یحشر وہ جمع فرمائے گا، اکٹھا کرے گا، ہم انہیں مشرکین کو، وما اور جن کو یعبدون وہ پکارتے تھے، وہ پوجتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اب جن کو پوجتے ہیں اللہ کے سوا وہ جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں، وہ نیک بھی ہیں، ان میں بد بھی ہیں، ان میں اولیاء اللہ بھی ہیں، ان میں شیطان کے ایجنٹ اور حواری بھی ہیں۔ تو مختلف چیزوں کی اور مختلف قسم کے لوگوں کی لوگ عبادت کرتے رہے، تو سب کے لیے پھر اللہ پاک نے ایک ہی لفظ ماں کا یہاں استعمال کیا، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ماں کی وجہ سے کہ جی یہ بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے، تو اس لیے یہ ماں جو ہے اس سے مراد صرف پتھر ہیں، صرف بت ہیں۔ حالانکہ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ صرف بتوں کی ہی اللہ کے سوا عبادت نہیں کی گئی، جانداروں کی بھی پوجا کی گئی ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ مائدہ کے آخر، اللہ پاک انہیں بھی کھڑا کریں گے، بتاؤ اے عیسیٰ کیا تم نے اور تمہاری والدہ ماجدہ نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں الہ بناؤ؟ الہ جانداروں کو بھی بنایا جاتا رہا، بے جان کو بھی۔ تو یہاں اللہ پاک نے سب کے لیے اجتماعی طور پہ ماں کو استعمال کیا ہے، تو یہ جاندار اور بے جان دونوں پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں، اگرچہ زیادہ تر بے جان کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے اور من جو ہے وہ جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ ماں کا لفظ جو ہے نا، اللہ پاک نے اپنے مقابلے میں جن جن کو معبود بنایا جاتا نا، ان کو ان کی بے بسی اور کمزوری کو بیان کرنے کے لیے ماں کا لفظ استعمال کیا۔ جس طرح ہم انگلش کے اندر ہوتا ہے نا ہو اور وٹ کا فرق، ایک ہوتا ہے ہو آر یو، تم کون ہو، اور اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ وٹ آر یو، اس کا مطلب حیرت کا اظہار ہے نا، یار تو شے کی ہے۔ حالانکہ جاندار کے لیے وٹ نہیں استعمال ہوتا نا۔ تو اس سینس میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے علاوہ دیگر معبودوں کی بے بسی اور اللہ کے مقابلے میں ان کا انتہائی کمزور ہونا بیان کرنے کے لیے ماں کا لفظ استعمال کر دیا ہو، کہ گویا کہ اللہ کے مقابلے میں یہ بے جانی ہیں، سب اتنے کمزور ہیں۔ وما یعبدون اور جس دن وہ جمع کرے گا انہیں، وما یعبدون اور جن کو وہ پوجتے تھے، من دون اللہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، فیقول تو پھر وہ کہے گا آ کیا، یعنی کون کہے گا؟ اللہ پاک۔ آ کیا، انتم کیا تم نے، ازللتم گمراہ کیا تھا، عبادی میرے بندوں کو، ہاؤلائی ان، کیونکہ وہ مشرک بھی سارے کھڑے ہوں گے نا، تو وہ ہیں تو اللہ کے بندے ہی نا۔ اللہ پاک ان معبودوں سے پوچھیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، یہ جو کھڑے ہیں، ام یا ہم وہ ضلوا خود بٹک گئے، السبیل راستے سے، ضلوا زواد کے
شروع میں الف نہیں ہے، یہاں ازلو نہیں ہے. ازلو کا معنی دوسروں کو گمراہ کرنا، اور الف یا حمزہ کے بغیر زلو اس کا معنی خود گمراہ ہونا. تو پہلے لفظ گزرا ہے انتم ازللتم، وہاں شروع میں الف موجود ہے، ازللتم. تو اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کیا تم نے گمراہ کیا. عبادی میرے بندوں کو، ہؤلائی ان دیز، ام یا ہم یہ، زلو خود ہی بٹک گئے، السبیل راستے سے، یعنی سیدھے راستے سے. قالو وہ کہیں گے، اگر ان میں بے جان چیزیں ہیں، جاندار ہیں تو پھر تو وہ بول ہی سکتے ہیں، اور اگر جو بے جان ہوں گے انہیں اللہ پاک قوت گویائی عطا کر دیں گے. قالو وہ سب کہیں گے، سبحانک تو پاک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یا اللہ تو اس شرک سے پاک ہے جو یہ کرتے رہے. ما کانا نہ تھا، ینبغی لائق، لنا ہمارے، ما کانا ینبغی لنا ہمارے لائق نہیں تھا، ہمیں زیب نہیں دیتا تھا، ان کے نتخذا ہم بناتے من دونک تیرے سوا، من اولیاء کسی کو دوست، یا کسی طرح کے دوست. ہمیں یہ لائق ہی نہیں تھا کہ یا اللہ ہم تیرے سوا کسی اور کو کارساز بناتے، یعنی اپنے آپ کو ہم کارساز کہتے. ولیکن اور لیکن، متعتا ہوا کیا، یا اللہ ہم نے نہیں کہا، ہم نے تیرے سوا کسی کو کارساز نہیں کہا، کسی کو کارساز کرنے والا نہیں بنایا. ولیکن اور لیکن، متعتا تو نے ساز و سامان دیا تھا، ہم انہیں، وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو. یا اللہ تو نے انہیں اور ان کے بڑوں کو، باپ دادا کو دنیا کا ساز و سامان بڑا دیا تھا نا، بڑی نعمتیں دی تھی. حتیٰ یہاں تک کہ نسو وہ بھول گئے، الذکر تیری یاد. کیا مطلب؟ نعمتوں میں ایسے گم ہو گئے کہ نعمتیں عطا کرنے والے کو ہی بھول گئے اور اس کی توحید کو ہی بھول گئے. وَكَانُوا اور وہ تھے، قومن لوگ، بورا ہلاک ہونے والے، اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے، بورا ہلاک ہونے والے. مطلب ان کا یہ ہے کہ یا اللہ ہم نے انہیں کو نہیں کہا، یہ خود ہی کم ظرف تھے، انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کو، نعمتیں عطا کرنے والوں کو، موج میں لے کروانے والے رب کو چھوڑ کر اوروں کے در پہ جھکنا شروع کر دیا، اوروں کو کرنے والے مشکل کشا بنا لیا. یا اللہ اصل سبب یہ ہوا، ہم کون ہوتے تھے بھلا کہ ہم ان کو کہتے کہ ایسا کرو. فقد تو یقیناً، کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا. اب یہ اللہ پاک کا کلام ہے آگے، ان کی گفتگو ختم ہو گئی ہے جن کو معبود بنایا گیا تھا نا، اب اللہ پاک کا کلام ہے. فقد تو یقیناً، اللہ تعالیٰ اب ان مشرکین سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں فقد تو یقیناً، کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا ہے، جھوٹے کہہ دیا ہے، کم تمہیں، اے مشرکو ان تمہارے معبودوں نے تمہیں جھوٹا کہہ دیا ہے، انہوں نے جھٹلا دیا ہے تمہیں. بازر بھی میں ما جو تقولون تم کہتے تھے یا تم کہتے ہو، کذبوکم بما تقولون انہوں نے تمہیں اس بات میں جھٹلا دیا ہے جو تم کہتے ہو، جو تم دعویٰ کرتے ہو. وہ کیا دعویٰ کرتے تھے؟ یا اللہ ہمیں تو انہوں نے کہا تھا. ایک دوسرے پر ڈال لیں گے نا قیامت کے دن، تو اللہ پاک کہیں گے جو تم کہتے ہو نا، تم ان کا نام لگاتے تھے نا، لو سن لو. ایک مطلب یہ، دوسرا مطلب یہ، تم کہتے تھے نا کہ یہ حاجت روائی مشکل کشائی کرنے پر قادر ہیں، یہ کرنی والے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے جھٹلا دیا تمہیں، تمہارے موقف کی تردید کر دی ہے. فما تستطیعون پس نہ تم طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، صرفن کسی طرح ہٹانے کی عذاب کو، ولا نصرا اور نہ کسی مدد کی. اے مشرکو تم اور یہ تمہارے معبود، تم سب مل کر بھی
آج ہمارے عذاب کو جو شرک کے نتیجے میں تمہیں مل رہا ہے، اسے نہ تو ہٹانے کی ٹالنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بے بسی بیان ہو رہی ہے ان معبودوں کی۔ وَمَن یظلم، اور جو کوئی ظلم کرے گا، منکم، تم میں سے، ظلم سے مراد یہاں شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے نا۔ وَمَن، تو سیاق و سباق میں شرک چل رہا ہے، اس لیے یہاں ظلم سے مراد شرک۔ وَمَن یظلم منکم، اور جو کوئی ظلم کرے گا تم میں سے، نذق، ہم مزہ چکھائیں گے یا ہم چکھائیں گے اسے عذابا کبیرا، بہت بڑا عذاب۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آخری مضمون، بشریت انبیاء، پہلے نبی بھی بشر تھے اور تم ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، قبل کا، آپ سے پہلے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، من المرسلین، رسولوں کو، یا کوئی رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے، الا، مگر، انہم، بے شک وہ، لام زبر لا، ضرور، یاکلون الطعام، کھاتے تھے کھانا، ویمشون فی الاسواق، اور وہ چلتے تھے بازاروں میں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں نا، وہ سارے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور کھانا کھاتے بھی تھے۔ ایک رسول بھی ہم نے ایسا نہیں بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو، پانی نہ پیتا ہو، بازار میں اپنی حاجت ضرورت کے لیے باہر نہ نکلتا ہو۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا ہے، آخری مضمون، ہم سب ایک دوسرے کے لیے امتحان ہیں۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا ہے، بعضکم، تمہارے بعض کو، لی بعضن، بعض کے لیے، فتنتن، آزمائش، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اتصبرون، تو کیا تم صبر کرو گے؟ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون، ہائے ہائے، خالق کائنات سوال کر رہا ہے، اتصبرون، او بندو میں نے تمہیں اتنی بڑی حقیقت بتا دی ہے، بتاؤ صبر کرو گے؟ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَانَ رَبُّكَ، اور ہمیشہ سے ہے تیرا رب، کانا کی وجہ سے بات پیچھے سے آتی ہے، پاسٹ کنٹینیوس، ماضی استمراری۔ وَقَانَ رَبُّكَ، اور ہمیشہ سے ہے تیرا رب، بصیرا، سب کچھ دیکھنے والا۔ بندو تمہارا رب ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے، لہذا جو جو چیزیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، اس میں صبر کرنا، اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا، کہیں ڈول نہ جانا۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو زندہ رکھے توحید پر، اور اللہ موت دے اسی توحید اور اسی ایمان پر، اللہ موت دے، اور اللہ ہمیں دنیا کے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔